رمضان سے زیادہ استفادہ کرنے والا بنائے۔ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اسی روزے کے مہینے میں قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے فضائل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب پرہیزگار ایک شخص بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے منکرات سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کی آلائشوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رمضان کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ کہ رمضان کا روزہ رکھنا، معلوم یہ ہوا کہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن رمضان کا روزہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس پر عمل کر کے میں سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم فرض نماز ادا کرنا، فرض روزے رکھنا اور فرض روزے رکھنا اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہے یہ دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کر دیے ہیں، بہت ہی زیادہ اس کا مقام ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ شیاطین جو شیطان انسان کا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جکڑ دیتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اور آپ کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہو جائے گا اور یہی روزہ کہے گا اے اللہ میں اس بندے کو سونے سے منع کرتا تھا، اس بندے کو میں آرام سے منع کرتا تھا، اے اللہ اس بندے کو میں کھانے پینے سے منع کرتا تھا، اس کی شہوت سے منع کرتا تھا، تیرے لیے یہ روزہ رکھتا تھا، اے اللہ میری سفارش اس کے لیے قبول کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہی روزہ ہے، یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ روزہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ مبارک ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص باہر کھائے پیے نہ کھائے پیے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے یا پیتا ہے یا نہیں کھاتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ دھوپ ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بند کمرے میں ہے، تنہا ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ جب کلی بھی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو حلق سے پانی نیچے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ عادت اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے، میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔
दोनों आदमी आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। दोनों इस्लाम में बैक वक्त दाखिल होते हैं। एक बंदा जो होता है नमाज का बहुत पाबंद होता है, बहुत ही ज्यादा शरीयत का पाबंद होता है, दो के दोनों पाबंद हैं, लेकिन एक में इबादत की ज्यादा शौक उसके अंदर होता है और वो बंदा शहीद भी हो जाता है। दूसरा बंदा जो होता है जिसने साथ में इस्लाम कबूल किया था, 1 साल के बाद उसकी वफात होती है। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि ये बाद में मरने वाला शख्स जो अपनी मौत मरा है, जो शहीद नहीं हुआ है, उस शख्स से पहले जन्नत में जा रहा है जो शहीद होकर के मरा था। लोग सुबह बातें करने लगते हैं। नबी कायनात ने फरमाया कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या तुमने ये नहीं देखा कि वो शख्स उससे 1 साल बाद उसकी मौत हुई है, उसने नमाजें पढ़ी, उसने रमजान के रोजे रखे। जन्नत में इन दोनों के दरमियान इतना फासला है जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान। मेरे भाई और दोस्त, गौर करने का मकाम है किस चीज ने फौकियत दी, किस चीज ने उसको फजीलत दी। 1 साल का रोजा वो ज्यादा रखा था, 1 साल में जो रमजान का रोजा आया उसने ज्यादा रखा, जिसकी वजह से नबी कायनात फरमा रहे हैं जन्नत में दोनों के दरमियान इतना फासला है। हम और आप अंदाजा लगाएं पिछले साल रमजान में कितने लोग मौजूद थे, आज की तारीख में वो नहीं है। हम और आप खुश नसीब हैं कि हम रोजा को इंशाअल्लाह ताला पाने वाले हैं। हम रमजान के रोजे रखेंगे, साल भर हमने नमाजें भी पढ़ी हैं, जुमा की नमाज पढ़ी, फर्ज नमाजें हमने सारी पढ़ी हैं, रमजान के रोजे रखने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे भी हम इस्तेफादा करेंगे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके ऊपर मेहरबान है, जिसकी वजह से हमें और आपको ये चाहिए कि ये मुबारक महीना जो हमारे और आपके ऊपर साया फगन होने वाला है, इस मुबारक महीने से हम ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा करें, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर रहम फरमाया है। इसलिए इस महीने से ज्यादा हम इस्तिफादा करने की कोशिश करें। आइए हम और आप देखते हैं, रमजान मुबारक के फजाइल हमने जान लिए, रोजे के फजाइल हमने जान लिए, लेकिन मसाइल को भी जानना बहुत जरूरी है। आइए हम अब देखते हैं नियत, सेहरी और इफ्तारी के बारे में बहुत इख्तिसार के साथ मसाइल जिन